الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، موت کے بعد کی زندگی سمجھ تب آتی ہے جب نیند والی زندگی سمجھ آئے۔ اس کے لیے پہلے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت کا معنی سمجھیں۔ نمبر 2، موت پر نوم یعنی نیند کا اطلاق اور نوم یعنی نیند پر موت کا اطلاق یہ احادیث میں ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ آپ ہر روز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اب قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہیں گے کہ ہم برباد ہوئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ سے، حالانکہ وہ سونے کی جگہ نہیں بلکہ مرنے کی جگہ ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی موت پر نیند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ بہت ساری قبروں کو دیکھیں تو قبر پر ایک کتبہ لکھا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے مرقد سونے کی جگہ۔ اب آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ اس مسئلے کے سب سے پہلے منکر، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے منکر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، گجرات ان کی قبر ہے اور ان کی قبر پر بھی لکھا ہوا ہے مرقد۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں بھی اس قبر کو مرقد کہا اور ان کی قبر پر بھی مرقد لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کو چھوڑے نہیں، لیکن قرآن کو سمجھے بھی تو صحیح نا۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا یہ بات نیند کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے تیسری بات عرض کی تھی کہ نبی اور امتی کی نیند میں کیا فرق ہے، اور چوتھی بات میں نے سمجھائی تھی کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا فرق ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ آدمی جاگتا بھی ہے سوتا بھی ہے۔ آدمی دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مٹی سے بنا بدن، نمبر 2 آسمان سے آئی روح۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ بدن ہے جو مٹی سے بنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ روح ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ میرے لفظ اچھی طرح سمجھا کریں، ان کے مجموعے کا نام انسان ہے کہ جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کتب اکابر میں تنہا روح پر انسان کا اطلاق سمجھیں تو یہ ذہن میں رکھنا یہ وہ انسان نہیں ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا انسان کے جسم میں اصل تو روح ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بدن کا انسان کے ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جب تنہا روح عالم ارواح میں تھی تو کبھی اللہ نے اس کو حکم نماز اور روزے کا نہیں دیا۔ جب روح اور جسم آپس میں ملے ہیں تو پھر حکم دیا نماز اور روزے کا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان جو مکلف ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں وہ صرف روح کا نام نہیں ہے اور وہ صرف بدن کا نام بھی نہیں، بلکہ وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بنیادی باتیں سمجھیں تو پھر اگلے مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر جسم بھی ہے اور انسان کے اندر روح بھی ہے، یہ دو چیزیں ملیں تو پھر انسان ہے۔ یہ انسان جاگتا بھی ہے اور یہ انسان سوتا بھی ہے۔ جب انسان جاگتا ہے تو اس وقت اس کا جو احکام ہیں، جو چیزوں کے آثار ہیں، وہ براہ راست جسم پر اثر کرتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر اثر کرتے ہیں۔ اور جب انسان سوتا ہے تو پھر اثر کسی بھی چیز کا روح پر ہوتا ہے اور پھر روح کے واسطے سے جسم پر ہوتا ہے۔ اسے ہم یوں کہتے ہیں کہ انسان جاگتا ہو تو کسی چیز کے آثار اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور تباً روح پر آتے ہیں، اور جب انسان سو جائے تو پھر احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور جسم پر تباً اور ضمناً آتے ہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، گرمیوں کا موسم شروع ہے، آپ گرمیوں میں بازار سے شربت لے کر پیتے ہیں۔ شربت کئی ہیں جو آپ پیتے ہیں، کوئی بزوری پیتا ہے، کوئی سندل پیتا ہے، کوئی فالسا پیتا ہے،
اپنے اپنی پسند کے۔ بعض لوگ شربت پیتے ہیں جس کا نام ہے روح افزا۔ اب بتاؤ، یہ روح افزا کا شربت روح نہیں پیتی، یہ جسم پیتا ہے، لیکن نام اس کا روح افزا ہے۔ جب پیتا جسم ہے تو اس کا نام جسم افزا ہونا چاہیے تھا، روح افزا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ پیتا جسم ہے لیکن مزے روح لیتی ہے۔ کہتے ہیں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزے روح لیتی ہے، اس کو روح افزا کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے تو آپ کہتے ہیں یار آپ نے مجھے روحانی طور پر تکلیف پہنچائی ہے۔ اب روحانی طور پر تکلیف وہ الگ تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اگر آپ نے گال سنی ہے گالی تو کان نے سنی ہے، کان جسم کا نام ہے، لیکن اس کی تکلیف روح کو بھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب روح کی تکلیف وہ ہے جو دوسرے بندے کو نظر نہیں آ رہی، لیکن جس کی روح ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے سے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت آدمی کان سے سنتا ہے اور مزہ روح کو آتا ہے، بندہ وجد میں آتا ہے۔ تو سنتا کان ہے جو جسم ہے، اور جسم کے واسطے سے مزہ اسے آتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی روح گندی ہے گناہوں کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے، حالانکہ موسیقی ہے کان سنتا ہے، روح تھوڑی سن رہی ہے۔ کان سنے گا تو پھر روح سنے گی نا۔ کسی آدمی کا کان آپ کاٹ دیں اب نہیں سنے گا، حالانکہ روح تو جسم میں اب بھی ہے۔ کسی آدمی کی آنکھ نکال دیں اب وہ نہیں دیکھے گا، حالانکہ روح تو اب بھی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کا عمل تب ہوگا جب آنکھ ہوگی، سننے کا عمل تب ہوگا جب کان ہوگا، پکڑنے کا عمل تب ہوگا جب آپ کا ہاتھ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب آدمی جاگ رہا ہو تو احوال اصالتاً آدمی کے جسم پر آتے ہیں اور طبعاً اور ضمناً آدمی کی روح پر آتے ہیں، اور جب آدمی سو جائے تو پھر احوال آدمی کے روح پر براہ راست اصالتاً آتے ہیں اور جسم پر طبعاً اور ضمناً آتے ہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، ایک آدمی آپ کے پاس سویا ہوا ہے اور مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، وہ تھوڑی دیر اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا غسل خانے میں چلا جاتا ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اعتکاف کی حالت میں جو کام ہے وہ بتانے والے نہیں ہوتے، نہیں بتا نہیں سکتا، کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ معتکف کے ساتھ کچھ ہوا ہے نا۔ اب یہ جو غسل خانے میں جا کے غسل کر رہا ہے، اب بتاؤ اگر تھوڑا سا آدمی بے تکلف ہو تو اپنے دوست کو بتاتا ہے، کہتا ہے میری بڑی خواہش ہے، ایک لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، خوابوں میں آتی ہے پر نکاح نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خواب میں، یہ تو مسجد میں سویا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، بکواس کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ اب یہ جو سونے کی حالت میں کارروائی کی ہے، اس کے جسم نے کی ہے یا روح نے کی ہے؟ جی، اور غسل روح کر رہی ہے کہ جسم کر رہا ہے؟ اب دیکھو احوال اصل آئے ہیں جسم روح پر، اور تب آئے ہیں کس پر؟ تو کارروائی روح کرتی ہے اور مزے جسم لیتا ہے۔ اب جب آدمی دھوتا ہے تو کچھ لگا ہوتا ہے وہ جسم پر یا اس کی روح پر لگا ہوتا ہے؟ اب دیکھو احوال اصالتاً آئے ہیں جسم روح پر اور طبعاً اور ضمناً آئے ہیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ تو اس کو غصہ چڑھتا ہے، کہتے ہیں یار تو نے ساری میری نیند کا مزہ خراب کر دی، ابھی تو میں حرم میں داخل ہوا تھا اور تو نے مجھے اٹھا دیا۔ آپ کبھی بھی نہیں کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو مرکز اہل سنت ساسی جنوبی سرگودا میں ہے، کہاں تو حرم میں داخل ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ داخل نہیں ہو رہا بلکہ اس کی روح داخل ہو رہی ہے۔ جسم یہاں پر ہے اور روح مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن جسم مزہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آدمی سویا ہو ایسے اچانک گھبرا کر اٹھ جاتے، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ کہتے بس یار میں ڈر گیا ہوں، مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کبھی آپ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے یہاں تو کوئی سانپ نہیں، حالانکہ سانپ اس کو ڈس رہا ہے، لیکن سانپ اس کے جسم کو نہیں، روح کو ڈس رہا ہے اور تکلیف جسم محسوس کر رہا ہے۔ تو نیند میں احوال اصالتاً آتے ہیں آدمی کی روح پر اور طبعاً اور ضمناً آتے ہیں آدمی کے جسم پر۔ اب اگر یہ بات سمجھ لیں، اب موت کی زندگی سمجھنا آسان ہے۔ جب آدمی دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو آدمی کے احوال آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے روح پر، اور جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے
اب احوال آتے ہیں اس کی روح پر، اور روح کے واسطے سے احوال آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں کان سنتا ہے اور روح محسوس کرتی ہے، اور قبر میں روح سنتی ہے اور جسم محسوس کرتا ہے۔ قبر میں روح سنتی ہے اور جسم محسوس کرتا ہے، تو وہاں اصل احوال روح پر آتے ہیں، جیسے دنیا میں احوال اصل انسان کے جسم پر آتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو عاد روحہ الی جسدہ، اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو زندگی مل گئی۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دین الاسلام، اور میرا دین۔ فرشتہ فینادی منادی من السماء اعلان کرتا ہے، اعلان کیا ہے؟ البسوا لہ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، اور وہاں جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم، اب سو جا، نم، سو جا۔ تو جب یہ سو جا کہا، اب احوال روح پر آئیں گے یا جسم پر آئیں گے؟ کس پر آئیں گے؟ روح پر اصالتاً، اور جسم پر آئیں گے تباً۔ کیوں؟ سونے والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ احوال روح پر آتے ہیں اور جسم پر تباً آتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں نیند ہے نا، اب اس قبر میں پڑے جو مردہ ہے، جو نائم ہے میت، بصورت نائم ہے۔ اب یہ میت ایسی ہے، اس کو ثواب ہے اگر نیک ہے، عذاب ہے اگر بد ہے۔ نیک ہے تو مزے لے رہا ہے، اور اگر بد ہے تو اس کی ٹھگائی ہو رہی ہے، سانپ ڈس رہے ہیں، قبر اس کی سمٹ رہی ہے، اور اس کو یہ عذاب مسلط ہے اس کے اوپر۔ لیکن عذاب کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ روح پر۔ لیکن روح اور جسم کا چونکہ تعلق ہے، اس لیے جسم اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں قبر میں روح اور جسم کا اتنا تعلق ہوتا ہے، قدر ما یتلذذ و یتألم، اتنا تعلق کہ جس سے جسم راحت بھی محسوس کرتا ہے، اور جس سے جسم راحت بھی محسوس کرتا ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اصل عذاب اور ثواب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح کے اوپر۔ اس لیے جب بھی میت کے لیے صالح ثواب کا مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں اے اللہ اس کا اجر فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے۔ یہ نہیں کہتے جسم کو پہنچا دے، کیا کہتے ہیں؟ فلاں بزرگ کی، یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہماری امی جان کی روح کو پہنچا دے۔ یہ نہیں کہتے جسم کو پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد کے حوال براہ راست آنے ہی روح پر ہے، اور روح خوش ہونی ہے تو جسم نے خوش ہونا ہے، اور روح خوش نہیں ہونا تو جسم نے خوش بھی نہیں ہونا۔ تو قبر میں کہتے ہیں نم، سو جا۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، اب اگر نیند آپ کے ذہن میں ہے تو موت سمجھنی بہت آسان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہ جی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اسے پوچھیں ہمارے ساتھ سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ قبر والا جنت کی ہوا کھا رہا ہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ ہمارے ساتھ سونے والا جنت کی سیر کر رہا ہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اب یہ نیند سمجھ آ گئی، اب موت سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور جب تک یہ نیند سمجھ نہیں آنی موت سمجھ آ نہیں سکتی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیسے پیارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اللہم بسمک اموت، سونے لگے اس کو موت فرما دیا کہ یہ سونے کے حالات تمہیں سمجھ آ گئے تو تمہیں موت کے حالات خود بخود سمجھ آ جائیں گے، اور جب سونے کے حالات بھی سمجھ نہ آئیں تو پھر موت کے حالات بندے کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ خود مماتی یہ بات کہتے ہیں کہ سویا مویا ہکو جیا، یہ خود کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، سویا ہوا اور مرا ہوا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر مان لو۔ اب بتاؤ سونے والا آدمی سنتا ہے یا نہیں؟ سونے والا آدمی سنتا ہے یا نہیں؟ آپ صبح 3:45 بجے آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ جاؤں، میں نے تہجد پڑھنے ہیں،
آپ نے الارم لگا دیا اور ٹائم 3 بجے کا فٹ کر دیا، تو جب 3 بجے الارم بجا آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے، سونے والا اٹھا ہے اور الارم کو سنا ہے، یا الارم کی آواز سنی ہے تو پھر اٹھا ہے؟ پہلے آواز سنی ہے تو پھر اٹھا ہے نا، اس کا مطلب کہ سونے والا سنتا ہے، اس کا مطلب کہ سونے والا سنتا ہے۔ تو جب سویا مویا ہی کو جیا ہے، سونے والا سنتا ہے، تو پھر مویا ہوا کیوں نہیں سنتا؟ یہ کیوں نہیں سن رہا؟ اب فرق کیا ہے؟ سونے والا سن بھی لے گا، اٹھ بھی جائے گا، کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ جب آدمی کے اوپر نیند آ جائے یا موت آ جائے، اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے۔ ایسے ہی ہے۔ اب سونے اور مرنے والے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اگر موت کا فیصلہ تھا، اب روح روک لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے، اور اگر اس کو زندہ کرنا تھا دنیا میں تو پھر اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ جو بندہ سویا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی روح بھی روک لیتے ہیں، نکالتے ہیں، اور اگر یہ مویا ہے تب بھی روح اس کی نکال لیتے ہیں۔ تو بتاؤ، یہ سونے والا زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، زندہ ہوتا ہے نا؟ اور یہ جو فوت شدہ ہے، پھر یہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو سونے والا یہ تو زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ دیکھو اس کی نبض چل رہی ہے، اس کا مطلب کہ زندہ ہے۔ دیکھو اس کا پیٹ اوپر نہیں، اس کا معنی کہ زندہ ہے۔ دیکھو سانس لے رہے، اس کا معنی کہ زندہ ہے۔ تو اگر سونے والا زندہ ہے، اور یہ جو مر گیا اگر یہ بھی زندہ ہے روح کے تعلق کے ساتھ، اس کا پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی نبض کیوں نہیں چلتی؟ اس کا فلاں کام کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سونے والا زندہ ہے، اس کی زندگی نظر آ رہی ہے آنکھ سے، مشاہدے سے، اور جو مرنے والا زندہ ہے اس کی زندگی نظر آ رہی ہے آنکھ سے نہیں، اس کی زندگی نظر آتی ہے اللہ کے نبی کے فرمانے سے، اس کی زندگی آتی ہے اللہ کے نبی کے فرمانے سے۔ میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب میں نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اسی آیت کو شد و مد سے پڑھا جا رہا ہے نا۔ میں اسی لائق ہے کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کے تحت بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں ہے، قبض روح کا معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں۔ کبھی یہ ظاہراً و باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے، اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے، باطناً باقی رہتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی ہے منقطع کر دی جاتی ہے، اور باطناً روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ صورت اس کی ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے، اور کبھی یہ باطنی تعلق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آیت مذکور میں لفظ توفی بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے۔ موت اور نیند دونوں میں قبض روح کا یہ فرق جو اوپر بیان کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوتے انسان روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی رابطہ شعاعی سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو سچا خواب ہے، اور اگر اس طرف سے بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا گیا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں، اور وہ رویا صادقہ نہیں رہتی۔ اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ آپ حضرت علی کا ذرا جملہ سمجھنا، سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے۔ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے
اس کی روح کو لوٹا کے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے لیتا ہے، تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مت، مر جا، یا نم، سو جا، جی سو جا۔ اور سونے کی حالت میں روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے۔ اب یہ جو قبر میں ہے یہ سویا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ روح اندر نہیں ہوگی، روح کی شعاع بدن میں ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے اندر حیات کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نیند سمجھ آئے تو پھر بندے کو موت سمجھ آتی ہے، یہ نیند سمجھ نہ آئے تو بندے کو موت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، یہ بہت بڑی ایک عبارت ہے جس کو پیش کر کے غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے۔ نیند میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں، اور موت میں احوال اصالتاً روح، موت میں نیند اور موت ایک جیسے ہیں نا، موت میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ اب بتائیں، جب آدمی فوت ہو جائے، اب اگر قبر میں سنے گی تو روح سنے گی یا جسم؟ کس نے سننا ہے؟ روح سنے گی نا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، اب ہماری پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عبارت ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے، میں نام نہیں لیتا، مماتیت کے ایک مناظر ہیں، جب وہاں اٹک میں وہ 85 علماء نے ایک دستخط کر دیے نزاع ختم کرنے کے لیے، اس میں مناظر بھی شامل تھے، تو میں ملنے کے لیے ان کے گھر گیا اور میں مبارک دی کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، رات 11-12 بجے کا وقت ہوگا۔ میں گیا مبارک دینے کے لیے، جس طرح غیر مقلدین کی عادت ہے چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آتے، ان کی بھی عادت ہے چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آتے۔ اب مجھے فوراً کہنے لگے، مولانا صاحب ایک عبارت ہے تفسیر عثمانی میں، ذرا وہ تو حل کریں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اب یہ سنیں، مسئلہ سماع موتا، انک لا تسمع الموتا، یہ تفسیر عثمانی سورہ فاتر میں علامہ عثمانی نے لکھا ہے۔ میں اب لمبی بات نہیں کر رہا، بس مختصر سے ایک عبارت سناتا ہوں۔ فرمایا، تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو، انک ما انت بمسمع فی القبور۔ آپ ذرا آگے سمجھیں، حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام علیک کرو، اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، اور قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں سنتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، اور قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں سنتا۔ مجھے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مردہ جو قبر میں ہے یہ سنتا ہے۔ دیکھو علامہ عثمانی نے موزل قرآن شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں سنتا۔ آپ کہتے ہو یہ سنتا ہے۔ آپ بتاؤ، اکابر کا مسلک آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ آپ بتاؤ، یہ بظاہر عبارت ہمارے خلاف ہے یا نہیں؟ بظاہر ہمارے خلاف ہے نا، اسی سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باب العلوم کی روڈ پر کا ایک مرتبہ میں گیا، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی زیارت کے لیے۔ حضرت نے وہاں چاند ایک علماء مدرسے کے موجود تھے، فرمانے لگے کہ فتنہ غیر مقلدیت اور مماتیت علمی فتنہ ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، عوام میں ان کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا تھا عوام میں ان کے خلاف تقریر نہیں ہو سکتی، مولوی الیاس کی میں نے 2 تقریریں سنی تو مجھے یقین آیا کہ ان کا مقابلہ عوام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ فرمایا۔ جب انہیں یہ بات مجھے پیش کی، میں نے کہا مولانا ایک مطلب اس کا آپ بیان کر لیں، پھر میں سوال کرتا ہوں، اور پھر ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں، اس پر آپ سوال کریں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو دھڑ ہے یہ نہیں سنتا، صرف روح سنتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر آدمی نیک ہو تو اس کی روح کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ فرمانے لگے علیین میں۔ میں نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، ایک میرا گھر ہے اور ایک میرے گاؤں کا قبرستان ہے۔ اب دیکھو ہم یہاں بیٹھے، ہمارا مدرسہ ہے نا، اور یہ ساتھ ہی قبرستان ہے، دور تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ایک ہمارا گاؤں ہے، ایک ہمارا قبرستان ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ جو علیین اوپر ہے، اس کا فاصلہ میرے گھر کا اور قبرستان کا مساوی ہے یا کچھ فرق ہے؟ آپ بتائیں۔ مساوی ہے نا، دیکھو نا یہ لائٹ ہے، اب وہ آپ کا گھر ہے اور یہ قبرستان ہے، تو فاصلہ مساوی ہے نا۔ میں نے کہا یہ روح علیین میں ہے، اور علیین کا میرے گھر سے فاصلہ اور میرے والد کی قبر سے فاصلہ یہ برابر ہے یا نہیں؟ مجھے کہتے ہیں برابر ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتائیں
جب میں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے کہ میرا باپ کی روح سن لے، تو میں قبرستان جا کر کیوں کہتا ہوں؟ میں گھر سے منہ اوپر کروں السلام علیکم یا اہل القبور۔ لوگ پوچھے مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ میں کہوں جی میرے ابا جی کی روح سنتی ہے اور وہ قبر میں نہیں ہے، وہ تو علیین میں ہے۔ اب مجھے قبرستان جا کر السلام علیکم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں گھر سے کہہ لیا کروں۔ میں نے کہا میں گھر سے کہہ لوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ بریلویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ جب جسم نے نہیں سننا روح نے ہے اور روح علیین میں ہے، تو پھر ہر بندہ گھر سے اپنے پیر کو پکار لے۔ روح نے تو سننا ہی ہے نا، شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں ہر بندہ اپنے گھر سے سلام اپنے ابا کو کر لے، تو بریلویت کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر جب روح سنتی ہے، آپ نے شاہ صاحب کی بات مان لی اور روح علیین میں ہے، تو میں نے کہا صرف ہماری بات سنتی ہے، بریلویوں کی بھی سن لیتی ہے۔ ہمارے ابی کی روح سنتی ہے تو ان کے باپ کی روح نہیں سنتی، ہمارے پیر صاحب کی روح سنتی ہے تو ان کے پیر کی روح نہیں سنتی، تو آپ ان کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر کیوں پڑے ہوئے؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا اس سوال کا جواب آپ دیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اب اس کا معنی میں بیان کرتا ہوں، اس پر سوال آپ کریں۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور طبعاً و ضمناً آتے ہیں روح پر، اور قبر میں احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر اور طبعاً اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ میں نے کہا موت کے بعد جب آدمی قبر میں ہو تو جسم نہیں سنتا اصالتاً، قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا۔ کیا مطلب؟ اصالتاً حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اصالتاً، اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا اصالتاً۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جو اصالتاً سننا ہے وہ دھڑ نے نہیں بلکہ وہ روح نے، لیکن آپ وہ روح سنے گی کب؟ وہ روح سنے گی کب؟ روح تک آواز پہنچے گی تو پھر سنے گی نا۔ ہم زمین پر ہیں، روح علیین میں ہے، اتنا فاصلہ زیادہ ہے کہ یہاں سے ہماری بات روح نہیں سنتی، لیکن جب قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو پھر سن لیتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روح کا جس دھڑ سے تعلق ہے نا وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اب وہاں جا کر کہے تو سنتی ہے اور گھر سے کہے تو پھر نہیں سنتی۔ یہ تو ہمارا موقف ہے قبلہ، آپ کا کیسے ہے؟ کوئی آپ کو بات سمجھ آئی؟ سننا کس نے ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ یہاں سے ہماری بات وہ سنتی ہے، قبرستان میں جائیں تو پھر سنتی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ دھڑ موجود ہے جس میں روح نہیں ہے، جس سے روح کا تعلق ہے، تو دھڑ براہ راست نہیں سنتا، براہ راست روح سنتی ہے، اور چونکہ روح کا جسم سے تعلق ہے اس لیے بالواسطہ جسم بھی سن لیتا ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کی عبارت ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے حق میں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح کی تمام مشائخ کی عبارتیں ہیں، جیسے وہ دھوکہ دیتے آپ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کل ایک طالب علم کہہ رہا تھا نا کہ ان کے دلائل کے جواب تو آپ دے ہی نہیں رہے، میں بات اتنی آسان کر دیتا ہوں کہ دلائل کے جواب رہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پوری بات اور مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا، پھر جو دلیلیں کہ آپ جواب خود دے لیں گے۔ آپ کو نہ یقین آئے تو آپ چٹیں لکھیں، ان کے سارے دلائل آپ لکھتے جائیں اور میں جواب دیتا جاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی اس دلیل کا جواب دینا کتنا آسان ہے، لیکن مسئلہ تو سمجھ آئے نا پھر جواب سمجھ آتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا تھا، یہ بات سمجھ آ گئی کہ بیداری میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور طبعاً آتے ہیں روح پر، اور نیند میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور طبعاً آتے ہیں روح پر اور طبعاً آتے ہیں جسم پر۔ جب آدمی دنیا میں زندہ ہو تو احوال اصالتاً آتے ہیں براہ راست جسم پر اور جسم کے واسطے سے روح پر، اور موت کے بعد احوال براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں قبر میں عذاب اور ثواب براہ راست کسے ہونا ہے؟ روح کو، لیکن روح کا جسم سے تعلق موجود ہے تو جسم کو براہ راست ہونا نہیں، جسم نے اس عذاب اور ثواب کو محسوس کرنا ہے۔ ہونا اور ہوتا ہے اور محسوس ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو آگ لگ جائے اور کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہو، اب بھی جسم کو تکلیف ہونی ہے کہ نہیں؟ اور بالفرض یہ لوہے کی چیز ہے، اس کو آگ لگ جائے، یہ جسم کے ساتھ لگا نہیں، جسم کے قریب ہے، تکلیف اب بھی ہونی ہے نا، لیکن دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ دونوں میں فرق ہے۔
قبر میں عذاب اور ثواب کی کیفیت میں بتاؤں گا مزید کہ کیسے ہوتی ہے اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، احوال موت وہاں کیسے ہیں اور یہاں کیسے ہیں۔ قبر میں جب اس میت کو روح کا تعلق، روح نکل گئی، تعلق باقی رہ گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ کہتا ہے نم، اب تم سو جاؤ، اب سو جاؤ۔ یہ آدمی مویا ہے لیکن صورت کیا ہے؟ سویا ہے۔ صورتاً یہ تو یہ مویا لیکن صورتاً سونے کی صورت میں یہ مویا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے، اب اگر نیند سمجھ آ گئی تو اس کے حالات سمجھ آ جائیں گے، اور اگر نیند سمجھ نہیں تو اس کے حالات میں سمجھ بھی نہیں آنا۔ اس حدیث پاک میں اکثر ایک جملہ سمجھایا کرتا ہوں بیانات میں کہ فرشتہ صرف یہ نہیں کہتا نم سو جا، فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، ویسے سو جا۔ میں کئی بار بتاتا ہوں، کراچی میں سبق پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم کی چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں سوتی ہے۔ کیوں؟ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ شادی کا مفہوم آپ کے ذہن میں صاف نہیں ہے، اس لیے الجھن ہوتی ہے، اور مفہوم صاف ہو جائے تو پھر تعدد ازواج کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی حضرت محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب دے دیے نا، اب فرشتہ کہتا ہے نم سو جا، جو تیرے ذمہ کام تھا تو نے کر لیا، اب سو جا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا پہلی رات دلہن سوتی ہے کب؟ جب اس کا اپنا کام مکمل ہو جائے پھر سو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں صرف اس کا کام ہے اور ہمارے ذہن میں کام کے بعد اس کا آرام بھی ہے۔ جب آدمی کام کر کے تھک جائے تو پھر آرام کرتا ہے نا، کہتا ہے نم اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ توجہ سے سمجھنا۔ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، عام بندے کے الفاظ نہیں ہیں۔ پیغمبر کے الفاظ میں اتنی بلاغت ہوتی ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عروس نہ فرماتے تو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ آپ نے عروس کا لفظ فرمایا تو ایک بات سمجھ آئی ہے۔ وہ کیا سمجھ آئی ہے؟ اچھی طرح سمجھیں۔ اگر دنیا میں کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہو اور اس کی خواہش ہو کہ یہ لڑکا مجھے مل جائے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیوں؟ نکاح اس سے جب تک نہیں ہوگا اس کا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھوں، لیکن دیکھتی نہیں ہے۔ کیوں؟ نیک ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، شریف ہے، اپنے خاندان سے ڈرتی ہے، نہیں دیکھتی۔ اس کا دل کرتا ہے کہ جس کو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں کروں، لیکن بات کیوں نہیں کرتی؟ نامحرم سے بات کرنا گناہ ہے، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی، توجہ رکھنا، خاندان سے بھی ڈرتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے جس لڑکے کو یہ چاہتی ہے اس کو میسج کرے، میسج بھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے۔ تو ایک لڑکی جس لڑکے کو چاہتی ہے اس کو میسج بھی نہیں کرتی، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے، ٹیلی فون پر بات بھی نہیں کرتی، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے، اس سے ملاقات چاہتی ہے لیکن چھپ کر بھی اس سے ملاقات نہیں کرتی، اللہ سے ڈرتی ہے اور خاندان سے ڈرتی ہے۔ لیکن اسی لڑکی کا جس لڑکے کو چاہتی ہے اس کے ساتھ نکاح ہو جائے تو پھر اب اللہ کا بھی ڈر نہیں اور اب خاندان کا بھی ڈر نہیں۔ پہلے خط لکھنے سے ڈرتی تھی، پہلے میسج کرنے سے ڈرتی تھی، پہلے ٹیلی فون کرنے سے ڈرتی تھی، اور اب اس کے پہلو میں لیٹی ہے، کوئی بھی ڈر نہیں ہے، نہ ہی خاندان کا اور نہ ہی اللہ کا۔ اب اللہ کے نبی نے بات سمجھائی ہے کہ جس طرح یہ عورت اتنے تعلقات قائم کرنے سے ڈر رہی تھی، اللہ سے بھی اور خاندان سے بھی، بالکل اسی طرح ایک بندہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ خلوت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ ظلمت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، اجنبیت ہے۔ جس طرح وہ لڑکی ڈر رہی تھی یہ بھی قبر میں آنے سے ڈر رہا ہے، جس طرح وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی اسے بھی ڈر نہیں ہے، اور کلمہ ایمان کے ساتھ تو آ جا تو تجھے بھی ڈر نہیں ہے۔
اب یہ دلوانے لفظ کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آ سکتی نا۔ اللہ کے نبی نے کیسی لطیف بات سمجھائی ہے کہ جس طرح اس عورت کو ڈر تھی لیکن کلمہ نکاح کے ساتھ آج کوئی ڈر ہے، صرف ڈر ہی نہیں، اب اس کی خواہش ہوتی ہے یا میں ہوں یا وہ یہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ اور قبر میں آدمی کلمہ ایمان کے ساتھ چلا گیا نا تو پھر اس کی بھی خواہش ہوتی ہے میں ہوں اور میرا رب ہو، اب قبر میں اور کوئی نہ ہو۔ تو کلمہ نکاح کے ساتھ اور کلمہ ایمان کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہی حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اور پھر یہ جو میں نے استدلال کیا ہے نا، یہ میں نے کہاں سے استدلال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوری حدیث بیان فرمائی اور پھر فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ پہلے اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ تو حضور نے بات سمجھا دی ہے، جب کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی اب اس دلہن کو ڈر نہیں ہے، اور کلمہ ایمان کے ساتھ تو قبر میں آ گیا تو تجھے بھی ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بات سمجھائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا جب آدمی موت میں جائے، قبر میں جائے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم سو جا۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں، میں نے کہا تھا کہ انسان صرف روح ہے، صرف جسم ہے، یا روح اور جسم دونوں ہیں؟ اب دنیا میں کوئی بھی نیک کام کریں یا برا کام کریں تو صرف روح کرتی ہے یا روح اور جسم دونوں کرتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے جب عذاب اور ثواب کی باری آئے گی تو پھر ایک کو ہونا چاہیے یا دونوں کو؟ دونوں کو۔ اس کی مثال محدثین نے کیا دی ہے کہ جیسے دو آدمی مل کر چوری کرتے ہیں، ان میں ایک آنکھ سے اندھا ہے اور ایک ٹانگوں سے معذور ہے، لنگڑا ہے۔ اب چوری کیسے کریں گے؟ یہ لنگڑا اندھے کے کندھے پر بیٹھ جائے گا، یہ دیکھتا رہے گا اور وہ چلتا رہے گا، اور دونوں جا کر تربوز چوری کریں گے اور لے کر آ جائیں گے، پھر دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے، اندھے کی آنکھ نہیں ہے، لنگڑے کی ٹانگ نہیں ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے روح اور جسم کا۔ روح اور جسم، یہ روح ہے، یہ لنگڑی ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، اور جسم ہے، یہ اندھا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے۔ تو روح کی حیثیت ہوتی ہے لنگڑے آدمی کی جس کی آنکھ تو ہے ٹانگیں نہیں ہے، اور جسم کی مثال ہوتی ہے جس کی ٹانگ ہے اور آنکھیں نہیں ہے۔ تو روح اس جسم پہ سوار ہو جاتی ہے اور یہ دونوں چلتے رہتے ہیں، مشورے سے چوری کرتے ہیں، مشورے سے تربوز کھاتے ہیں۔ تو جب پکڑے جائیں تو جوتے اندھے کو لگے گے یا لنگڑے کو بھی لگے گے؟ دونوں کو لگے گے۔ اسی طرح جب انہیں پکڑا جانا ہے قبر میں تو پھر دونوں کو سزا ہونی ہے، نہیں کہ ایک کو چھوڑ دو اور ایک کو سزا دے دو۔ اب ایک میں بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا یہ لطیف بات سمجھنا، باریک ہے لیکن توجہ دینا۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، آپ کے ذہن میں نا مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے سوال کیا؟ سب سے پہلے سوال یہ کیا اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یہ زبان سے ہوگا، تو زبان جسم ہے یا روح ہے؟ بات سمجھتے جانا۔ نمبر 2 تو نے نماز پڑھنی ہے، نماز جسم پڑھتا ہے یا روح؟ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، نماز ہوتی ہی وہ ہے جو جسم پڑھے، وہ نہیں نماز ہوتی جو روح پڑھے۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ جسم ادا کرتا ہے یا روح؟ جسم۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، روزہ جسم ادا کرتا ہے یا روح؟ جسم۔ نمبر 5 حج ادا کرنا، طاقت ہو تو حج جسم ادا کرتا ہے یا روح؟ فرشتہ قبر میں سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ سوال پہلے عالم ارواح میں ہوا تھا الست بربکم، وہاں روحیں تھیں یا جسم تھے؟ روحیں۔ اور دوسرا سوال پوچھتا ہے من ربک، تیسرا سوال کرتا ہے ما دینک، اور یہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائی نا۔
ان پانچوں کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ تو قبر میں فرشتہ پوچھتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر یہ سوال صرف روح سے ہوتے، جسم کا کوئی تعلق نہ ہوتا، تو پھر الست بربکم کی طرح ایک سوال پوچھتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ روح اور جسم دونوں کا تعلق ہے، تبھی تو پوچھا ما دینک، اور یہ کہتے ہیں دینی الاسلام۔ یہ اسلام روح کا کام نہیں ہے، اسلام جسم کا کام ہے۔ اسلام روح کا کام نہیں بلکہ اسلام جسم کا کام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قبر میں صرف روح سے معاملہ نہیں ہے اور نہ صرف جسم سے ہے، بلکہ روح اور جسم دونوں سے ہے۔ تو میں نے آج یہ بات سمجھائی ہے کہ جسم موت اور حیات، نیند اور بیداری دونوں میں زندہ ہے اور بیدار ہے۔ احوال جسم پر اصالتاً روح پر طبعاً، اگر سو گیا یا فوت ہو گیا، اب احوال جسم پر طبعاً اور روح پر اصالتاً۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھ لیں، روح اور جسم کا جو آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں سمجھ آ گئی نا؟ مسئلے حل ہونے ہیں۔ روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے 3 قسم کا۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 1 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق حیات۔ روح اور جسم کے تعلقات کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 3 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق حیات۔ تعلق تصرف کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے جسم اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، شادی ہے، نکاح ہے، بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، اس کا نام ہے تعلق تصرف۔ اور ایک دوسرا تعلق ہے جس کا نام ہے تعلق تدبیر۔ تعلق تدبیر کا معنی یہ ہے آدمی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، لیکن روح کے تعلق کی وجہ سے بعض کام جسم خود بخود کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو تب بھی کر رہا ہے، آپ نہ چاہیں تو تب بھی کر رہا ہے، اس میں آپ کے تکلف کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا سانس لینا، ہم تکلف نہیں کرتے، خود وہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے یا نہیں؟ آدمی کی نبض کا حرکت کرنا، یہ خود بخود حرکت کر رہی ہے، یہ نہیں ہم چاہیں تو کریں، ہم نہ چاہیں تو نہ کریں، یہ خود وہ لگی ہے۔ آدمی کے دل کا دھڑکنا، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ آدمی کے معدے کا خوراک کو ہضم کرنا، یہ خود بخود کر رہا ہے۔ آدمی کے جسم میں خون کا گردش کرنا، یہ خود بخود ہے۔ یہ جو جسم میں تدبیر ہو رہی ہے، یہ روح کے تعلق کے ساتھ ہے، تعلق کے بغیر ہے۔ اور ایک تیسرا تعلق ہے تعلق حیات، کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ تو روح اور جسم کے تعلق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تعلق تصرف، کہ جس تعلق کی وجہ سے جسم خود کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، کہ جس تعلق سے جسم کے اندر کے کام خود بخود روح کے تعلق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 تعلق حیات، کہ جس تعلق کی وجہ سے جسم زندہ رہتا ہے۔ اب تعلق کی قسمیں کتنی ہو گئیں؟ 3۔ جب آدمی جاگ رہا، اب بتاؤ جب یہ تینوں تعلق روح اور جسم کے ہوں گے، روح تصرف بھی کرائے گی، روح تدبیر بھی کرائے گی، اور روح کے تعلق جسم زندہ بھی رہے گا، تو روح کا کام بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ روح کا کام بڑھ جائے گا یا کم ہوگا؟ بڑھ جائے گا نا۔ اچھا، جب روح کے کام بڑھ جائیں گے تو روح کی رفتار تیز ہوگی یا آہستہ ہوگی؟ آہستہ ہوگی نا۔ آپ دیکھیں ایک آدمی سے ایک کام لیتے ہیں، وہ تیز کرے گا یا آہستہ کرے گا؟ اور ایک سے آپ 3 کام لیتے ہیں تو پھر جب وزن بڑھ جائے، کام بڑھ جائے تو رفتار کم ہوتی ہے نا۔ جب ہم زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں، ہمارے جسم سے روح کے تینوں تعلق ہیں۔ ایک تعلق سے حیات ملی ہے، ایک تعلق سے تدبیر ہے، اور ایک تعلق سے تصرف ہے۔ اور جب آدمی سو جاتا ہے تو روح اور جسم کا ایک تعلق ختم ہو گیا۔ جس تعلق سے تعلق تصرف تھے نا، وہ تعلق ختم ہو گیا، اب جسم کا تصرف والا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آدمی سویا ہو اور اٹھ کر بیٹھ کے کھانا شروع کر دے، سویا ہو اور جا کر پیشاب شروع کر دے، سویا بھی ہو اور بیگم کے پاس بھی چلا جائے، سویا بھی ہو جا کے غسل بھی شروع کر دے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سوتا سوتا سب کچھ کرنا پڑے، جب کرنا ہو تو سوتا نہیں، سوئی کو بھی اٹھاتا ہے۔ نہیں، میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ فرق اتنا ہے کہ
تم کہنا چاہتے ہو جھجکتے ہو، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، جھجکتا نہیں ہوں۔ یہاں ایک لفظ درمیان میں آ کے اس کو سمجھ لینا۔ بہت سارے لفظ میں نے میرے تعجبات ہے نا، میں نے بتایا ایک میرا تعجب اور لکھ رہے، بتاؤ آدمی کو با شرم ہونا چاہیے بے شرم ہونا چاہیے؟ شریعت آدمی کو شرم سکھاتی ہے بے شرمی سکھاتی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ شرع میں شرم نہیں، مسئلے میں حیا نہیں۔ شرم نہ کرو مسئلہ پوچھو، شرم نہ کرو مسئلہ پوچھو۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، یہ ہانگ کانگ کی بات ہے، وہاں ایک ساتھی کہہ رہا ہے بھئی مولانا سے مسئلہ پوچھو، شرم نہیں کرو مسئلہ پوچھو۔ میں نے کہا میں ہانگ کانگ شرم ختم کرنے کے لیے آیا، شرم سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیا شرم نہ کرو مسئلہ پوچھو؟ اس سے یہ کہو جھجکو نہیں مسئلہ پوچھو، یہ نہیں کہنا شرم نہیں کرو مسئلہ پوچھو۔ کیا کہنا ہے؟ جھجکو نہیں مسئلہ پوچھو۔ جھجکنا اور ہوتا ہے، شرم کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی شرم و حیا ختم نہ کرو، لوگوں کی جھجک ختم کر دو۔ عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے جی؟ حیا۔ آپ کو لڑکی آپ سے سبق پڑھے تو کہنا بیٹی تو بے شرم ہو کر مسئلے پوچھا کر۔ کیا بات ہے، استاد جی سبق پڑھا رہے ہیں، یہ جملہ کہتے بندے کو شرم آتی ہے۔ آپ یہ کہو پردے میں مسئلہ پڑھ رہی ہے، بیٹی مسئلہ پوچھو تو جھجکنا نہیں ہے، جب ضرورت پوچھو مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ بلا جھجک ہونا اور ہے اور بے شرم ہونا اور بات ہے۔ اس لیے میں بے شرم نہیں ہوں، بے جھجک ہوں۔ اور میں اپنے بیانات کے دوران کئی بات شروع میں بات کہتا ہوں، بحمد اللہ تعالی میں اپنی بات کہتے ہیں میں جھجکتا نہیں ہوں، میرے پاس دلیل کی طاقت موجود ہے، اور میں اپنی بات کہتے ہیں ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ میرا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ علماء دیوبند جھجکتے بھی نہیں ہیں، علماء دیوبند ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ جھجکتے کیوں نہیں؟ دلیل کی طاقت موجود ہے، اور ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تعلق مع اللہ ہو تو بندہ ڈرتا نہیں ہے، اور دلیل موجود ہو تو بندہ جھجکتا نہیں ہے۔ آپ مسئلہ پوچھ لیا کرو اور شرم کے ساتھ پوچھا کرو۔ میں آپ سے کبھی نہیں کہتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، میں کبھی اس کا پس منظر بیان کروں گا، آپ کو اتنا سن کر تعجب ہوگا اس مسجد کا پس منظر کیا ہے۔ اس پر قربانی ہمارے نبی نے باپ کی کتنی لگی ہے، میں کبھی انشاءاللہ مجھے آپ یاد کرانے میں پوری تفصیل سناؤں گا، پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مسئلہ حیات یہاں سے دنیا میں چلا کیسے ہے۔ اس کا پس منظر بہت عجیب ہے۔ ہمارے والد سے رحمۃ اللہ علیہ نبینے تھے، تفصیل میں پھر کبھی سناؤں گا۔ تو ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، تو والد صاحب نے ایک آدمی سے کہا اذان دو، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا میں بے شرم ہوں جو صبح صبح کے اذان دیتا ہوں۔ یہ کیا تجھے شرم آتی ہے اور میں بے شرم ہوں؟ تو میں نے کہا نا ہمارے کوئی تعجبات ہے، یہ مجھے تعجب ہے کہ شریعت شرم دیتی ہے اور ہم کہتے ہیں شریعت میں شرم نہیں ہے۔ پوچھو مسئلہ، شرع میں شرم نہیں ہے اور مسئلے میں ایسی باتیں مت کہا کرو۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ ایک جملہ بہت مشہور کہتے ہیں یہاں دیر تو ہے اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے۔ بھائی کیسے دیر نہیں ہے اور اندھیر نہیں، کیسی بات آپ کہتے ہیں؟ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہر چیز وقت مقرر پر ہونی ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے؟ میں بتاؤں میں اپنے تعجبات بتاتا رہتا ہوں نا، اور یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اللہ کے یہاں دیر تو ہے اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم چاہتے ہیں کام اس سال ہو جو، اللہ کے علم ہے کہ 10 سال بعد ہونا ہے، تو دیر ہمارے حساب سے ہو رہی ہے، اللہ کے حساب سے دیر نہیں ہو رہی، وہاں طے ہے کہ کام نے 10 سال بعد ہی ہونا۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ بات سمجھیں، تو یہ جو کہا مادینک، انہوں نے کیا کہا دینی الاسلام، میں سمجھا یہ رہا تھا اگر یہ دونوں سے سوال نہ ہوتا تو بھی اسلام کی بات نہ ہوتی۔ اگلی بات جو میں نے سمجھائی، روح اور جسم کے تعلق تینوں اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب ہم جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں تو روح کے جسم کے ساتھ 3 تعلق ہیں، تعلق تصرف، تعلق تدبیر، تعلق حیات۔ جب سو گئے ہیں اب تعلق تصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن 2 تعلق باقی ہیں۔ نمبر 1 تعلق تدبیر، آدمی سویا ہو کھانا تب بھی ہضم ہوتا ہے، آدمی سویا ہو نبض تب بھی چلتی ہے، آدمی سویا ہو سانس تب بھی لیتا ہے، آدمی سویا ہو خون گردش تب بھی کرتا ہے، آدمی سویا ہو نظام ہضم تب بھی رہتا ہے۔ نمبر 3 جب آدمی پر موت آ جائے اب تعلق تصرف بھی ختم ہو گیا اور تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا اور تعلق حیات بھی ختم ہو گیا، اب موت آ گئی ہے نا۔ اور جب موت کے بعد آدمی کو قبر میں حیات ملتی ہے، اس میں تعلق تصرف بھی نہیں ہوتا، تعلق تدبیر بھی نہیں ہوتا،
بلکہ صرف تعلق حیات ہوتا ہے، بلکہ صرف تعلق۔ اب میں آپ سے کہہ رہا تھا جب روح پر بوجھ کم ہو تو روح کی پرواز کیسے بڑھتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق حیات بھی ہے، تعلق تدبیر بھی ہے، تعلق تصرف بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی مدینہ جا رہا ہے؟ بتاؤ، کسی کی روح مدینہ جا رہی ہے؟ کوئی اپنے گھر جا رہا ہے؟ اب فوراً چلا گیا اپنے گھر، ایسے ہے کہ نہیں؟ سبق کے دوران بھی آدمی ایسے سو جائے نا تو روح کی پہنچتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تعلق تصرف کم ہو گیا نا، اب روح کی پرواز بڑھ گئی ہے، اب رفتار بڑھ گیا، وہ سیر کر رہی، کبھی آسمان پہ، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، اور کسی کی روح انارکلی۔ یہ روح ایسے کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے، کسی کی روح کلی تلاش کرنے کے لیے انارکلی پہنچی ہوتی ہے، اور کسی کی روح درود پڑھنے کے لیے روزہ پہنچی ہوتی ہے۔ جیسی روح ہے ویسے ہی کام کرے گی اس نے، جیسا ہم جاگنے کی حالت میں اس کے ساتھ کام رہتے رہیں گے، جب سوئے گی بیچاری پھر یہ وہی کام کرے گی نا۔ لیکن جب تک آدمی جاگ رہا ہو پھر تو یہ روح کی کلی تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتی نا، پھر انارکلی پھر ادھر ہی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب روح کا جسم سے ایک تعلق ختم ہو جائے تو روح کی پرواز بڑھ گئی، اور جب روح کا تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا اب روح کی پرواز کم ہوگی یا اور بڑھ جائے گی؟ اور بڑھ جائے گی، یہ سمجھنا، اور بڑھ جائے گی۔ یہ بات میں آگے جا کر کہوں گا انشاءاللہ، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روح اور جسم کے تعلق کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ اب اگلی بات سمجھیں، وفات کے بعد قبر میں اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، امتی بھی زندہ ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ دونوں زندہ نہیں ہیں، زندگی دونوں کی ہے، لیکن دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ جب عام آدمی قبر میں جائے تو فرشتہ 3 سوال کرتا ہے، من ربک، من نبیک اور ما دینک۔ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام۔ سمجھ نظر میں اب قبر کے عذاب اور ثواب کی صورت بتانے لگا ہوں۔ جواب دے دیے، فرشتہ کہتے ہیں افرشولو من الجنہ، جنت کا بچھونا، البسولو من الجنہ، جنت کا لباس، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھولو۔ یہ جنت میں نہیں جا رہا، جنت کا دروازہ کھولو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، یہ جنت میں نہیں جا رہا، جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کی قبر میں آ رہی ہے۔ اور اگر یہ جواب نہیں دے سکتا، من ربک، من نبیک، ما دینک، تینوں کا جواب نہیں دیتا، افرشوا لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر حدیث میں ہے فیاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا اور لو اس کی قبر میں آتی ہے، اور حدیث پاک میں اس کو بھی سلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ زندہ نیک ہے تب بھی سویا ہوا اور بد ہے تب بھی سویا ہوا۔ فرق کیا ہے؟ نیک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی ہے اور وہ جنت کو دیکھتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا، صحیح بخاری کی روایت پڑھ کے بھی سنائی تھی، فرشتہ پہلے اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے تو نے چونکہ جواب دے دی ہے اب تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہے، فیراہما، وہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر یہ مسلمان ہے تو جنت کو دیکھ رہا ہے، داخل نہیں ہو رہا اور جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ اگر یہ کافر ہے، جہنم میں داخل نہیں ہو رہا، جہنم کو دیکھ رہا ہے، دروازہ کھل گیا اور گرم ہوا آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرض نار اور عرض جنت، عین رازات، عرض جنت، عرض نار۔ اور جب یہی آدمی قیامت کے دن حساب و کتاب سے فارغ ہوگا تو پھر قرآن کریم میں اس کے لفظ کیا ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، اب جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر یہ جب یہ مسلمانی کافر ہے پھر یہ کہاں داخل ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو جہنم میں۔ اور یہی فرعونی جب قبر میں ہیں، النار یعرضون علیہا، اب ان پہ عرض نار ہے۔ معلوم ہوا کہ قبر کا ثواب یہ عرض جنت کی صورت میں ہے، اور حشر کے بعد کا ثواب وہ دخول جنت کی صورت میں ہے۔ قبر کا عذاب عرض نار کی صورت میں ہے، اور حشر کے بعد کا عذاب وہ دخول نار کی صورت میں ہے۔ تو قبر میں عرض نار اور عرض جنت ہوتا ہے، اور حشر کے بعد دخول نار اور دخول جنت ہوگا۔ اس لیے قبر کا حساب و کتاب بھی اجمالی ہے
اور قبر کا ثواب و عذاب بھی اجمالی ہے، اور حشر کا حساب و کتاب بھی تفصیلی ہے، اور وہاں کا عذاب و ثواب بھی تفصیلی ہے۔ یہاں کا سوال اجمال تھے، جواب اجمال تھا، اور اس کی جنت میں دخول نہیں ہے، جنت کو پیش کرنا ہے، اور وہاں سوال اور جواب بھی تفصیلی ہے، تو وہاں جنت اور جہنم کا داخلہ ہے، صرف جنت اور جہنم کو پیش کرنا نہیں۔ تو قبر کے عذاب اور ثواب کی کیفیت الگ ہے، اور جنت اور جہنم کے ثواب اور عذاب کی کیفیت الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و ثواب کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اب میں بات سمجھا رہا تھا کہ جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا، روح کو لٹا دیا گیا، 3 سوال کر لیے گئے، اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے سو جا۔ یہ تینوں باتوں کا تعلق، تینوں سوال اور جواب اور پھر سلانا، اس کا تعلق صرف یاد رکھنا صرف امت کے ساتھ ہے، ان سوالات کا تعلق انبیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سوالات کا تعلق انبیاء کے ساتھ، جب پیغمبر کی روح حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے مطابق جسم میں پھیلا دی جائے اور بقیہ حضرات کی رائے کے مطابق روح کو لٹا دیا جائے، اب جب نبی کو حیات ملتی ہے، اب پیغمبر سے سوال نہیں ہوتا، پیغمبر سے جواب نہیں ہوتا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ خطبہ صدیق اکبر جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے دھوکہ دیا جاتا ہے، آدھی بات پڑھیں گے عقیدہ آدھا ہوگا، اور پوری بات پڑھیں گے تو عقیدہ بھی پورا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے، اطلاع ملی، صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کا صدیق اکبر نے بوسہ لیا، اور صدیق اکبر کی خصوصیات میں سے ہے یہ واحد صحابی ہیں جب سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے صحابی بنے ہیں تو حضور کا بوسہ لیا ہے، اور جب حضور سے جدائی ہوئی ہے تب بھی حضور کا بوسہ لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے جب کلمہ پڑھ کے صحابی بنے ہیں نا، پہلی نظر آئی تب بھی بوسہ لیا ہے، اور جب حضور کو رخصت کی نظر ڈالی ہے تب بھی حضور کا بوسہ لیا ہے۔ تو صدیق اکبر جب آئے ہیں تب بھی حضور کو چوم لیا ہے، اور جب رخصت کیا ہے تب بھی حضور کو چوم کے رخصت کیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کسی بڑے کی پیشانی کا چوم لینا یہ سنت صدیقی ہے، بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے عظمت کی وجہ سے پیغمبر کے مبارک پیشانی کا بوسہ لیا ہے، عظمت کی بنیاد پر کسی کی آپ کے دل میں عظمت ہو تو اس کا بوسہ لینا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہم تو قیاس اور بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس قیاس کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے پھر کہنا بس ایک ہی بات کرتے ہیں، باقی ساری باتوں پر آپ نے پانی پھیر دینا، اس لیے بہتر ہے ہم کرتے نہیں تاکہ آپ کو پانی پھیرنے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ حضور کے دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں پہ رکھا، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، اور صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و میتا، اللہ کے نبی آپ دنیا میں آئے تب بھی مبارک، آپ دنیا سے گئے تب بھی مبارک۔ اور پھر صدیق اکبر نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی بھی نہیں چکھائے گا، 2 موتیں کبھی بھی نہیں چکھائیں گے۔ پھر صدیق اکبر نے خطبہ دیا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو حضور کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے جن پر کبھی بھی موت نہیں آنی۔ لوگ کہتے ہیں خطبہ صدیق اکبر میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضور کی موت مان لی ہے، تو ہم نے بھی حضور کی موت مانی ہے، ہم نے موت کا انکار کب کیا ہے؟ ہمارے خلاف تو تب پیش کریں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کریں، ہم نے تو انکار نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر کی یہ بات تو پیش کرتے ہیں لیکن دوسری بات آپ نے چھوڑ دی ہے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں اللہ کے نبی آپ کو اللہ 2 موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسی حدیث کے تحت لکھا ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکنز المتواری میں اسی حدیث کے ساتھ، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت شیخ نے الکنز المتواری میں اسی حدیث کے تحت لکھا ہے مذہب اہل السنت والجماعت ان للمیت فی القبر موتا و حیاتا، پوری امت کا اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ
اور مذہب یہ ہے کہ عام آدمی کو قبر میں پہلے زندگی ملتی ہے اعادہ روح کے ساتھ، اور پھر موت ملتی ہے جو بصورت نوم ہوتی ہے۔ فرمایا غیر الانبیاء، سوائے انبیاء کے، نبی کو قبر میں اعادہ روح کے بعد نہ موت ملتی ہے جو بصورت نیند ہے، بل یستمرون حیا، بلکہ بل یستمر حیا، پیغمبر مسلسل زندہ رہتا ہے، لا یتعقبها موتن، پیغمبر کی حیات کے بعد موت ہرگز نہیں ہوتی۔ آپ صحیح بخاری جا کر گھر دیکھنا، جہاں یہ صحیح بخاری میں صدیق اکبر کا خطبہ اور جملہ ہے، اسی جگہ پہ محدث سہارنپور نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کو قبر میں موت نہیں ملتی۔ تو جو امتی کو قبر میں موت ملتی ہے بصورت نیند، تو گویا امتی دو موتیں چکھتا ہے، ایک موت اب چکھ لی ہے اور ایک موت قبر میں پھر چکھے گا۔ جب اعادہ روح ہوا تو زندگی، پھر روح نکل گئی تو موت، اور پیغمبر نے اب موت چکھ لی جو دنیا میں آئی ہے، اور جو قبر میں امتی کو موت آتی ہے، صدیق اکبر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ موت حضور پر نہیں آئے گی۔ صدیق اکبر موت، قبر والی موت کا قسم اٹھا کے انکار کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں خطبہ صدیق اکبر میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور مردہ ہے۔ الیاذ باللہ، جو صدیق اکبر نے موت مانی ہے ہم وہ موت بھی مانتے ہیں، اور جو صدیق اکبر نے حیات مانی ہے ہم وہ حیات بھی مانتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت صدیق نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے نا کہ حضور آپ کو قبر کے اندر جو موت ہے اللہ وہ نہیں چکھائیں گے، دو موتیں نہیں چکھائیں گے، تو صدیق اکبر نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ الشریعہ میں علامہ آجری نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بوقت موت وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا، اندر سے جواب ملے تو مجھے دفن کرنا، اندر سے جواب نہ ملے تو مجھے دفن نہ کرنا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی وصیت پہ عمل کیا گیا، یہ الشریعہ للآجری کے اندر بھی ہے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے۔ لما حملت جنازتہ الا باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی چار پر اٹھائی اور حضور پاک کی قبر یعنی کمرے کے باہر رکھ دی گئی، اور صحابہ نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام راضی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، اس محبوب کو اس کے محبوب کے ساتھ پہنچا دو، داخل کر دو اس کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت ٹھیک نہیں تھی تو صحابہ کو وصیت بدل دینی چاہیے نا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، آگے بعد ما فانما اسم علی الذین یبدلون، اگر آدمی وصیت بدلے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، اور آگے کیا فرمایا فمن خاف من موص جنفا، آگے عصبا فلا، کوئی بندہ اگر یہ محسوس کرے کہ مرنے والے نے وصیت غلط کی ہے تو بعد والے وصیت کو بدل دیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ سمجھتے صدیق اکبر کی وصیت غلط ہے تو صحابہ کبھی اس وصیت پہ عمل نہ کرتے۔ حضرت صدیق کا وصیت کرنا اور صحابہ کو اس پہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی حیات پھر قبر پر صحابہ کا اجماع ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات میں کہتے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جب بھی آپ سے مماتیوں کا واسطہ پڑے گا نا، وہ آپ سے کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی ہاں۔ وہ کہیں گے قرآن کی آیت پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو کہ حضور قبر میں زندہ ہیں۔ اب چونکہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوا نہیں ہے، یا پڑھا ہے مسئلہ سمجھا نہیں ہے، مسئلہ سمجھا ہے گفتگو کا طریقہ نہیں پڑھا، اب آپ الجھن کا شکار ہوتے ہیں آیت کون سی پیش کریں؟ وہ کہتے ہیں اب حیات پر آیت پیش کرو۔ آپ اس مماتی سے پوچھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں تم حیات بتاؤ۔ آپ کہنا بھئی حیات تو موت کے بعد ہے نا، پہلے اللہ کے نبی کی موت ہے نا جو دنیا میں آئی ہے، اس کے بعد حیات ہے جو قبر میں ہے، تو پہلے دنیا والی موت ہے یا پہلے قبر والی حیات ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، پہلے دنیا والی موت ہے یا قبر والی حیات ہے؟ پہلے دنیا والی موت ہے اور پھر قبر والی۔ اسے کو یار قبر والی حیات بعد میں ہے، دنیا والی موت پہلے ہے،
تو دنیا والی موت مانتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل مانتا ہوں۔ آپ نے کہنا آیت پیش کرو، کوئی آیت پیش کرو اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ وہ پیش کرے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے کہا نفس تو بھی ہے، میں بھی ہوں، ہم مر گئے ہیں۔ یہاں تو لکھا ہے ہر نفس نے مرنا ہے، ہم تو نہیں مرے، تو حضور پر موت آئی یہی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے ہر آدمی نے مرنا ہے، کون کون مرا ہے یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا۔ میں اگر تیرے بارے میں کہوں تو فوت ہو گیا، تو پوچھے دلیل، میں کہتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس دلیل سے آپ کا مرنا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب اس دلیل سے آپ کی موت نہیں ثابت ہو رہی تو اس دلیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسے ثابت ہوگی؟ پھر کہیں گے قرآن کریم میں ہے انک میت وانہم میتون، آپ کے تو زندہ ہے یا مر گیا؟ کچھ میں تو زندہ ہوں، کچھ قرآن تو کہتے ہیں میتون، تم نے مرنا ہے، تو زندہ کیسے ہے؟ انک میتون سے اگر حضور کی موت ثابت ہو رہی ہے تو میتون سے تیری بھی ثابت ہو رہی ہے، تو زندہ پھر رہا ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو انک میتون، یہ آیت اللہ کے نبی پر کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ تو اللہ زندہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اور دلیل پیش کریں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضور فوت ہو گئے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضور فوت ہو گئے؟ کل من علیہا فان، کیسے ثابت ہوا کہ حضور فوت ہو گئے؟ اور یہ کہیں گے ہمارے پاس قرآن کی 70 آیات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس قرآن کی 70 آیتیں کو جا 70 حرف بھی نہیں ہے کہ جس سے ثابت کرو حضور فوت ہو گئے۔ ایک آیت پیش کرو، پھر اس سے بڑا جھوٹ بولیں گے ہمارے پاس 1800 احادیث ہیں حضور فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا 1800 احادیث نہیں، تمہارے پاس 18 حدیثیں بھی نہیں ہیں حضور فوت ہو گئے۔ کوئی ایک حدیث ہو سکتی ہے اللہ کے نبی فرمائے میں فوت ہو گیا ہوں؟ تو پھر حدیث کیسی ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آیت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے، اچھی طرح بات سمجھنا۔ جب آیت اور حدیث نہیں ملے گی پھر آپ سے کہیں گے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ آپ اسے پوچھو یہ آیت آپ نے پڑھی ہے یا حدیث پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضور فوت ہوئے، کو آیت یا حدیث پڑھو، تو کہتا ہے جی دفن صحابہ نے کیوں کیا اگر فوت نہیں تھے تو؟ یہ آیت تو نہیں ہے نا، میں مانتا ہوں دفن کیا ہے لیکن آیت پڑھو، حدیث پڑھو، نہیں آئے گی۔ پھر کہیں گے اگر اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو حضور کے مصلی پر کیوں کھڑا کیا؟ آپ پوچھو یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے؟ اگر اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے تو صدیق اکبر کو حضور کے بعد خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہے، کوئی حدیث پڑھی ہے؟ اور تم جو امت کے سامنے جھوٹ بولتے تھے ہمارے پاس 70 آیتیں 1800 حدیثیں ہیں، کوئی ایک آیت پڑھ دو، کوئی ایک حدیث ہمیں بھی سنا دو حضور فوت ہو گئے۔ پھر آپ سے پوچھیں گے کیا فوت نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں فوت ہوئے ہیں، تو مانتے ہیں۔ تم کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ قرآن میں ہے حضور فوت ہو گئے، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ حدیث میں ہے کہ حضور فوت ہو گئے، اس وجہ سے مانتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع کیا ہے کہ حضور فوت ہو گئے۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ خلافت صدیق پر صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں؟ مصلی امامت پہ صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں؟ حضور کو قبر میں دفن کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے یا صحابہ کے اجماع سے؟ تو جس دلیل سے موت ثابت ہے موت کے بعد کی حیات بھی اسی دلیل سے ثابت ہوگی نا۔ آپ سمجھ آئی بات؟ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ توجہ رکھنا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ وہ آپ کہتے ہیں قرآن پیش کرو، آپ کو حضور کی موت پہ قرآن پیش کرو، اس پہ دلیل ہے اجماع، وہ کہتے ہیں حدیث پیش کرو، آپ کہنا حضور کی موت پہ حدیث پیش کرو۔ تو جس دلیل سے پیغمبر کی دنیا والی موت ثابت ہے اسی دلیل سے پیغمبر کی موت کے بعد قبر والی حیات ثابت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، موت جس دلیل سے مانتے ہو اس دلیل سے حیات کیوں نہیں مانتے؟ اگر صحابہ کا اجماع پیغمبر کی موت کے لیے دلیل بن سکتا ہے تو صحابہ کا اجماع پیغمبر کی قبر والی حیات پہ دلیل کیوں نہیں بن سکتا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟
میں لکھواتا رہتا ہوں، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، یہ ہمارے تعجبات میں سے کہ ایک دلیل نبی کی موت پر ہے اور وہی دلیل نبی کی حیات پر پیش کرو تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس اجماع کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، اجماع کبھی بھی حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب وہ دھوکہ دیں تو آپ اس دھوکے کا جواب ان کو دے لیں۔ میں اجماع کی بات چھیڑنے سے میں روک دی ہے، وہ بات پہ لمبی ہو جائے گی، ہمارا موضوع رہ جائے گا، ورنہ اجماع کی حیثیت کیا ہے یہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اجماع یہ کتنی مضبوط اور کتنی طاقتور دلیل ہے جس سے آپ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ قبر میں اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں اور قبر میں امتی بھی زندہ ہے، لیکن زندگی میں فرق کیا ہے؟ امتی قبر میں ایسے زندہ ہے جیسے سونے والا زندہ ہے، اور نبی قبر میں ایسے زندہ ہے جیسے جاگنے والا زندہ ہے۔ تو جاگنے اور سونے والے کی زندگی میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ مماتی دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور جب میں انہی کے لہجے میں ان کا جواب دیتا ہوں تو پھر ہمارے حضرات نے ان کا بیان تو سنا نہیں ہوتا اور میرا جواب سنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی زبان بہت سخت ہے، اس کا لہجہ بہت سخت ہے، بہت سخت لہجہ ہے۔ گجرانوالہ میں مہاتما نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں بہت چیلنج بھی دیے اور سخت تقریر بھی کی۔ اس میں ان نے کیا کہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس میں ایک مولانا صاحب نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ جو حیاتی ہیں ان کا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے قبر میں ابو جال بھی زندہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے ابو لہب بھی زندہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے اندرا گاندھی بھی زندہ ہے، ان کو بڑا پیار ہے اندرا گاندھی سے، لیکن امت کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کا نام استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضور قبر میں زندہ ہیں، اور مماتی حضور کو زندہ نہیں مانتے، تم تو قبر میں ابو جال کو بھی زندہ مانتے ہو، ابو لہب کو بھی زندہ مانتے ہو، اور دھوکہ دینے کے لیے حضور کا نام استعمال کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے مسئلہ تمہیں سمجھا رہا ہوں تو سمجھ لیں آپ۔ پھر جب میں نے جواب دیا نا، وہ جواب ان نے حیاتی علماء کو دکھایا، یہ دیکھو کتنا سخت جواب ہے، دیکھو کتنا سخت لہجہ ہے۔ میں نے پھر ان سے جواب میں کہا، میں نے کہا ہم کہتے ہیں قبر میں ابو جال کو بھی ٹھکائی ہوتی ہے، قبر میں ابو لہب کو بھی ٹھکائی ہوتی ہے، اور قبر میں فلاں کو بھی ٹھکائی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو قبر میں ابو جال کو ٹھکائی نہیں ہوتی، ابو جال تھوڑا پیو لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر میں ابو لہب کو بھی مار پڑ رہی ہے، ابو لہب تمہارا چاچا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر میں اندرا گاندھی کو بھی عذاب ہوتا ہے، تم کہتے ہو نہیں ہوتا، اندرا گاندھی تھوڑی ماں لگتی ہے۔ اب وہ تقریر ہمارے علماء کو دکھائیں گے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور ہمارے حضرات بھی ایسے سادے ہیں، یہ نہیں کہتے بھائی جس تقریر کا جواب دیا ذرا وہ دکھاؤ، یہ جو جواب دیا نا وہ سناؤ، وہ جس کا جواب ہے وہ نہیں سنتے، میرا جواب سن لیں گے اور کہہ دیں گے بہت سخت ہے۔ میں سخت تقریر نہیں کرتا، لیکن جہاں سخت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نرم بھی نہیں کرتا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ میں گرم تقریر نہیں کرتا، لیکن جہاں گرم کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں میں نرم نہیں کرتا، وہاں گرم ہی کرتا۔ اور یہ آدمی کا حق بنتا ہے کہ جہاں نرم چاہیے وہاں نرم پیش کرے، جہاں گرم چاہیے وہاں گرم پیش کرے۔ ایک غیر مقلد تھا، وہ جنگ آیا اور اس نے جنگ آ کر بیان کیا، عبد الرحمن شہید غیر مقلد تھا، اس نے آ کر جنگ بیان کیا۔ اب اندازہ کرے بیان کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں لاؤ مفتی تقی عثمانی کو، لاؤ مفتی تقی عثمانی کو، کرے مجھ سے بات، یہ لہجہ ہے۔ اب لوگ تو سمجھتے پتہ نہیں جتنی بڑی اس کی داڑھی ہے اتنا بڑا یہ عالم ہوگا، جتنی لمبی اس کی داڑھی ہے اتنا بڑا یہ مولوی ہوگا، لاؤ مفتی تقی عثمانی کو۔ جب میں نے اس کا جواب دیا نا، میں نے کہا بوجھ ہاتھ پا کے باہر کڑیے تیرے یار دے پنجی نکل دے، مفتی تقی عثمانی لیا اپنی شکل دے وے ذات دی کوڑ کلی شدیدہ نال جفے، مفتی تقی عثمانی لیا پہلے ساڑھے نال گال کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ کلی ہوتی ہے نا تو اشتیروں کو جفے مارتی ہے۔ میں نے کہا اپنی اوقات دیکھ، جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالو تجھ جیسے 25 مولوی نکلتے ہیں، اور تیرے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائیں۔ اب کیا کیا؟ میں اپنے اکابر کا دفاع کر رہا ہوں اور ہمارے ہی علماء کو کسی نے وہ کیسٹ دکھا دی، کہا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بڑا لہجہ سخت ہے۔ اور یار جس کا میں نے جواب دیا وہ تو دیکھو نا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 8 سال گزر گئے، وہ مولانا صاحب دوبارہ جنگ میں نہیں آئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 8 سال گزر گئے، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر میرا یہاں بیان موجود ہو، میں چونکہ خود سنبھالتا نہیں ہوں، تو اگر موجود ہو، نیٹ پر ہو، یہاں پر ہو، آپ ایک بیان سنیں، رانا شمشاد سلفی کا آپریشن، آپ ایک بار یہ سنیں۔
ماموں کانجن اس نے 2 گھنٹے بیان کیا، حنفی عبارات پہ 10 اعتراض کیے۔ اس نے 1 گھنٹہ بیان کیا، حنفی اعتراضات پہ 10 اس نے اعتراضات عبارات پہ 10 اعتراض کیے۔ میں نے اس 1 گھنٹے کے جواب میں 2 گھنٹے بیان کیا، پہلے ان 10 کا جواب دیا، پھر ان پر 10 اعتراض کیے، اور پھر میں نے یہ کہا کہ تم آج جماعت الدعوہ کے اسٹیج پر آئے ہو حنفیت کو بکنے کے لیے، آئندہ تم جماعت الدعوہ کے اسٹیج پر حنفیت کو بکنے کے لیے آنا، میں ماموں کانجن کی زمین تنگ نہ کر دوں، ایک دانہ تمہیں عشر کا یہاں سے ملے، جو سزا چور کی ہو میری، میں بھی یہاں تم بھی یہاں۔ میرا خیال ہے کم از کم 11 سال گزر گئے ہیں جب دوبارہ نے رانا صاحب کو بلایا نہیں۔ آپ ذرا وہ میرا بیان سنیں، شمشاد سلوی کا آپریشن، آپ کو پھر سمجھ آئے کہ میں بولتا کیسے ہوں۔ میں نے عرض کیا میں چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن اکابر یہ میری رگ ہے، میری مجبوری ہے، جب ہمارے اکابر خلاف بولتا ہے کوئی تو مجھ سے چپ بھی نہیں رہا جاتا، اور اگر ہمارے بڑے کو میرے خلاف بات کہہ بھی دے میں اس کا بھی جواب نہیں دیتا، میں کہتا نہیں غلط فہمی ہے، غلط اطلاع ہے، کسی نے بدگمان کیا ہے، کسی نے غلط رپورٹنگ کی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایجنسیوں میں افسر بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے جو گھومتے ہیں نا گلیوں میں، یہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، جن سے افسروں کا مزاج خراب ہوتا ہے، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کابر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بعض رپورٹر جو پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ رپورٹنگ غلط کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے ایسے ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے باوجود بھی اپنے کابر کا احترام بھی کرتا ہوں، اور اپنے شاگردوں، ساتھیوں، دوستوں سے بھی کہتا ہوں کسی بھی حال میں اپنے کابر کی پگڑیاں نہ اچھالنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بات سمجھا رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی باتیں سمجھ لیں۔ چلے میں آج اس عنوان کو پورا کر لیتے ہیں نا، تھوڑا سا مضمون جلدی کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا قبر میں امتی بھی زندہ اور نبی بھی زندہ۔ امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا۔ اب بتاؤ سونے والے اور جاگنے والے کی زندگی میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، مومنین بھی زندہ ہیں، کفار بھی زندہ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں سارے ہی زندہ۔ آپ میری طرف دیکھو، یہ میری داڑھی کا بال زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے تو بڑھ رہا ہے نا، لیکن زندگی اتنی کم ہے، اس کو کاٹو تو اس کو درد نہیں ہوتی، اس میں حیات ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد میرا رخسار زندہ، یہ کیسا زندہ ہے؟ اس میں مٹی پڑے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، کاٹنا تو برداشت نہیں کرتی، ہلکی مٹی ڈلے تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ زندہ، یہ دماغ کیسے زندہ ہے؟ کاٹے تو مر جاتا ہے، مٹی جائے بندہ تڑپتا ہے، صرف اس کو ننگا کریں ہوا لگ جائے تو تب بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہلکا سا پانی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو کافر کی حیات جیسے بال کی حیات ہے، عام مومن کی حیات جیسے رخسار کی حیات ہے، شہید کی حیات جیسے آنکھ کی پتلی کی حیات ہے، اور نبوت کی حیات جیسے جسم میں آپ کے دماغ کی حیات ہے۔ دماغ کی حیات رہے تو جسم زندہ رہتا ہے، دماغ کی حیات ختم ہو جائے تو جسم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی حیات سے پورے عالم کی حیات چل رہی ہے، اور جب نفخہ اولیٰ میں پیغمبر کی بھی موت آ جانی ہے، پھر عالم نے زندہ نہیں رہنا، عالم نے فنا ہو جانا ہے۔ جس طرح جسم کی حیات دماغ کی حیات کی وجہ سے ہے، اس عالم کی زندگی قبر میں پیغمبر کی حیات کے ساتھ ہے۔ جب دماغ ختم ہو جائے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں پیغمبر کی حیات ختم ہوگی اور پھر فوت ہوں گے، اب قیامت کے لیے اٹھنا ہے، اب یہ دنیا کا عالم بھی اللہ ختم فرما دے۔ چاروں حیاتوں میں فرق سمجھ گئے نا؟ ہم حیات تو مانتے ہیں لیکن حیات میں فرق بھی مانتے ہیں۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اب کئی باتیں ہیں، آگے تھوڑا سا چلیں۔ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ سن لیتے ہیں، اور دور سے پڑھے تو فرشتے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ بات اب توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے، اس پر جو اشکالات کیے جاتے ہیں نا وہ سمجھنے آپ نے۔ اشکال کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی صحابی آئی یا صحابی آئی، انہوں نے کوئی بات کی تو اللہ کے نبی نے نہیں سنی، حضرت بلال نے ان سے سنا اور حضور کے گھر میں بتایا۔ اب دیکھو دروازے کے باہر ایک صحابی ہے تو نبی پاک ان کی بات نہیں سن رہے، تو جب قبر کے اندر باہر کو صلاۃ پڑے گا تو کیسے سن لیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں صحابی کے گھر، غالباً اقتصاد رضی اللہ عنہ، غالباً آپ نے السلام علیکم کہا، ان نے جواب سے آہستہ کہا وعلیکم السلام، آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، ان نے پھر آہستہ کہا وعلیکم السلام، آپ نے جواب نہیں سنا، پھر فرمایا السلام علیکم، وہ باہر نکل آئے اور وعلیکم السلام کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے 2 بار سلام کہا، تم نے سنا نہیں تھا؟
کہا حضور میں نے سنا ہے، میں نے جواب بھی دیا ہے، لیکن چونکہ سلام دعا ہوتا ہے تو میرا دل تھا کہ حضور کی بار بار دعا لوں، اس لیے میں آہستہ وعلیکم السلام کہتا تھا کہ آپ سنیں نا اور آپ کی مجھے دعائیں ملتی رہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی دیوار سے باہر ہیں، صحابی دیوار کے اندر ہیں، وہ اندر سے وعلیکم السلام آہستہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں سنا۔ اور یہاں پہلے ایک روزے کی دیوار ہے، سمجھ آ گئی، پھر اس کے بعد وہ قبر پر رخ اونچی ہے، ایک اس کی دیوار ہے، پھر اندر قبر کی اپنی دیوار ہے، اور پھر برزخ کی دیوار ہے۔ جب ایک دیوار ہو اور آہستہ نبی نہیں سنتے، تو جب 4 دیواریں ہو اور آہستہ تو پھر نبی کیسے سنیں گے؟ اب سوال سمجھ آ گیا؟ آپ جواب سمجھیں۔ میں اس کا جواب پہلے روح کے تعلق کے مد میں سمجھا چکا ہوں۔ روح کا تعلق جسم سے 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، اور نمبر 2 تعلق حیات۔ جب تعلق تصرف اور تینوں تعلق ہوں تو روح کی رفتار کم ہوتی ہے، اور جب روح سے تعلق تصرف ختم ہو جائے تو رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے، تعلق تدبیر ختم ہو جائے تو رفتار اور بڑھ جاتی ہے۔ پیغمبر کی قبر میں جو ہم حیات مانتے ہیں، نہ تصرف والی مانتے ہیں نہ تدبیر والی مانتے ہیں، بلکہ صرف حیات مانتے ہیں جو بغیر تصرف اور بغیر تدبیر کے ہے۔ اب نبی کو قبر میں جو حیات ملی ہے، جو روح کا نبی کے جسم سے تعلق ہے، تصرف والا بھی نہیں تدبیر والا بھی نہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ روح کی رفتار بڑھ گئی ہے، اور قبر میں جو براہ راست سننا ہے وہ روح نے سننا ہے، اور روح کے واسطے سے جسم نے سننا ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ کے نبی کو وعلیکم السلام کہا جا رہا تھا یا وعلیکم السلام، یہ روح نے نہیں، یہ جسم نے سننا تھا، اور جسم کے سننے کی رفتار کم ہوتی ہے، اور قبر میں روح نے سننا ہے، روح کے سننے کی رفتار جسم سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب روح وہ ہے کہ جس میں تعلق تصرف بھی نہیں، تعلق تدبیر بھی نہیں، محض تعلق حیات ہے، اور تعلق 2 ختم ہو جائیں رفتار بڑھ جاتی ہے، اور سننا جسم نے نہیں، سننا روح نے ہے۔ اس لیے یہاں آہستہ گئے تو یہ کان نہیں سنتا، اور وہاں آہستہ گئے تو روح پھر بھی سن لیتی ہے، وہاں روح پھر بھی سن لیتی ہے۔ اس کی وجہ کہ 2 تعلق ختم ہو گئے ہیں، محض تعلق حیات سے روح کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں جی دوسری بات اب اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم کا لفظ برزخ بتا رہا ہے اور ہمارے سوال دور کر رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو سلام کہتے ہیں تو آپ سن لیتے ہیں، اور پھر حضور جواب دیتے ہیں تو ہم نہیں سنتے۔ تو ہمارا سلام وہ سن لیتے ہیں، ہم ان کا جواب کیوں نہیں سنتے؟ مسند احمد کی آپ روایت پیش کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جس مردے کو جان پہچان تھی، جب یہ اس کی قبر پر جا کے سلام پڑھے، وہ مردہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ میں صرف اس روایت پہ عقلی شبہ صاف کرنے لگا ہوں، اور جی وہ دیکھ لیتا ہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی ہمارا سلام سنتے ہیں، ہم جواب کیوں نہیں سن لیتے؟ یہ قرآن کریم کا لفظ برزخ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ بتاؤ پردہ آگے ہوتا ہے یا پردہ پیچھے ہوتا ہے؟ بتاؤ بھئی، پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ، پردہ ان کے پیچھے ہوگا یا آگے ہوگا؟ اب میت کا ایک اگلا جہان ہے جو محشر ہے، اور ایک پچھلا جہان ہے جو دنیا ہے، تو پردہ ان کے پیچھے ہے یا آگے ہے؟ بھئی پردہ وَمِن وَرَائِهِمْ، یہ میت ہے، یہ دنیا ہے، اور آگے اس کے میدان محشر ہے۔ اس نے واپس آنا ہے یا آگے جانا ہے؟ تو پردہ اس کے پیچھے ہے یا آگے ہے؟ پیچھے ہے نا۔ پردہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنی والدہ کو لیں اور بازار میں جائیں، کوئی چیز خریدنی ہے، والدہ پردے میں ہے، پردہ آگے ہے یا پیچھے؟ پردے میں ہے۔ اب بتاؤ یہ والدہ کا چہرہ دکاندار کو نظر آ رہا ہے؟ کیوں؟ اور دکاندار کا چہرہ والدہ کو نظر آ رہا ہے؟ کیوں؟ وہ پردے میں نہیں ہے۔ تو جو پردے میں نہیں ہے وہ پردے والے کو نظر آئے، یہ پردے کے خلاف نہیں ہے، اور جو پردے میں ہے وہ باہر والے کو نظر آئے تو یہ پردے کے خلاف ہے۔ تو برزخ میں اللہ کے نبی ہیں یا ہم ہیں؟ وہ پردے میں وہ ہیں یا ہم ہیں؟ انہوں نے ہمارا سلام سن لیا چونکہ ہم پردے میں نہیں تھے، اور جو انہوں نے وعلیکم السلام کہا وہ ان کا وعلیکم السلام کہنا پردے میں ہے یا پردے سے باہر ہے؟ وہ ہمارا سلام سن لیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے،
ان کا جواب ہم سن لیں تو یہ پردے برزخ کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر نبی کی قبر پہ کوئی سلام پڑھے اور نبی جواب دیں اور یہ دنیا والا سن لے، اسے کہتے ہیں خرق عادت ہے، جو اس کی کرامت ہے۔ اور اللہ کے نبی سن لے تو یہ خرق عادت نہیں، یہ عادت ہے۔ کیوں؟ وہ پردے کے اندر ہیں۔ پردے کے اندر والا باہر والے کو دیکھے یہ خرق عادت نہیں ہوتا، اور باہر والا اندر والے کو دیکھے تو یہ خرق عادت ہے۔ اس لیے امی عائشہ جو فرما رہی ہیں کہ قبر والا میت باہر والے کو دیکھ لے یہ خرق عادت نہیں ہے، اب باہر والا میت کو دیکھ لے تو یہ خرق عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں پہ؟ بولو کہاں پہ؟ جو حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھنا تو خرق عادت نہیں ہے نا۔ ہاں، اللہ کے نبی کا دیکھ لینا یہ خرق عادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام برزخ میں ہیں، حضور برزخ سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یہ نبی کا معجزہ بن گیا کہ پردے کے اندر والے کو باہر کا دیکھے تو یہ خرق عادت ہے، اور اندر والا باہر والے کو دیکھ لے تو یہ خرق عادت نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ حدیث بھی سمجھ آ گئی جو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں دفن ہوئے تو میں چلی جاتی، حضرت ابوبکر صدیق دفن ہوئے میں پھر بھی چلی جاتی، اور میں اپنے سر پہ دوپٹے کو اچھی طرح نہیں لیتی تھی۔ کیوں؟ ایک میرا شوہر تھا اور ایک میرا خامن تھا، نہ خامن سے پڑھتا نہ شوہر۔ فلما دفن عمر معہم، جب عمر ان کے ساتھ دفن ہو گئے پھر قسم اٹھا کر فرماتی ہے ما دخلتہ الا انا مشدودۃ علی ثیابی، پھر میں اچھی طرح پردہ کر کے پھر جاتی۔ اب مماتی اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو مٹی سے دیکھ لیتے ہیں تو ایک چھوٹے سے پردے سے نہیں دیکھ لیتے؟ اب حضرت عمر کا امی عائشہ کو دیکھ لینا یہ برزخ کے خلاف ہے؟ بھئی امی عائشہ فرماتی نا میں دیکھتی ہوں، یہ تو برزخ کے خلاف ہے، لیکن عمر امی عائشہ کو دیکھ لیں یہ تو برزخ کے خلاف نہیں ہے نا، کیونکہ پردے میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے نا، وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اب حضرت عمر ان کو دیکھ لیں تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے دیکھنا عقل کے خلاف نہیں۔ باقی منو مٹو سے دیکھ لیتے ہیں اور کپڑے سے نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر 100 میٹر لمبا لوہا ہو، 100 میٹر لمبا لوہا ہو اور 1 میٹر موٹا اور چوڑا ہو، آپ ادھر سے کرنٹ گزاریں تو 100 میٹر کے اس طرف کرنٹ فوراً آتا ہے یا نہیں؟ اور یہ کتنا موٹا لوہا ہے؟ 1 میٹر۔ اگر آپ اس کے اندر 1/2 انچ کا ربڑ ڈال دیں کرنٹ جائے گا؟ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ 1 میٹر موٹے لوہے سے چلا گیا ہے تو 1/2 انچ ربڑ سے کیوں نہیں گیا؟ امی عائشہ کو منو مٹی سے دیکھ لیا، دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھا؟ جو جواب آپ کا ہوگا نا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے تو آدمی کے پر یہ رکاوٹ بنتی ہے، اور ایک چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ میں اس پہ کبھی بات عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو امی عائشہ، حضرت عمر اور مٹی یہ ساری کی جنس ایک ہی ہے، کپڑے کی جنس بدل گئی ہے۔ جب جنس نہیں بدلی تو نظر آ رہا ہے، اور جب جنس بدلی ہے تو رکاوٹ کی وجہ سے نظر آنا ختم ہو گیا۔ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ دیکھیں صرف 2 منٹ باقی ہیں، تو گھڑی میں پہلے ہی دیکھ رہا ہوں۔ میرے تو چیڑ تاں دسو جو مجھے پتہ نہ ہوتا، میری بات آپ سمجھ رہے؟ میں کہتا ہوں میں لقمے کا قائل ہوں۔ دیکھو میں فجر میں بھول گیا، میں نماز میں بہت بھولتا ہوں، آپ تو بہت کم آئے ہیں نا، اور یہ بھولنا کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو سامنے امی عائشہ تھی، حضور نے فرمایا من انت؟ اس نے کہا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ اس نے کہا حضور آپ کی بیوی ہوں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو نماز کے اندر ہی اجہز الجیوش، میں نماز میں پورا لشکر تیار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں بس اوقات دماغی مصروفیت بندے کی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا بھولنا بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ میں بس اوقات اپنے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، سورۃ الناس میں بھول جاتا ہوں، اور پچھلوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ساری سورۃ الناس کے اندر بھی بھول گیا۔ یہ کوئی بھولنے والی بات ہوتی ہے؟ میں ایک دن نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے پڑھا السلام علیکم، اب مجھے شک پڑا کہ وہ برکات تو کہنا ہے کہ نہیں کہنا۔ اب آپ تعجب کرو گے کہ یہ بھی بھولنے والی بات ہے، یعنی بس اوقات بندہ یوں بھولتا ہے۔ لیکن میں بارہ کہتا ہوں چونکہ نسیان بندے کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے اس پر میں شرمندگی نہیں محسوس کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ تو کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے نا۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو ہماری تھوڑی سی باتیں اس کو پھر کل کریں گے۔ میں دیکھیں مسئلہ حیات سمجھا رہا ہوں، دلائل نہیں دے رہا آپ کو۔
میں مسئلہ حیات سمجھا رہا ہوں، دلائل نہیں دے رہا۔ مسئلہ حیات کھل گیا نا تو پھر دلائل سے آپ بے نیاز ہیں، کسی بھی دلیل کا جواب دینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور مسئلہ نہ کھلا تو جگہ جگہ پہ آپ پھنستے رہیں گے۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں پورے دورے میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ مسئلے کی تنقیح کر دوں اور دلائل آپ پر چھوڑ دوں، پھر پڑھ لیں، فائل دیکھ لیں، نہ سمجھ آئے کسی اور سے پوچھ لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا مسلک سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ